بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں تمام چینلز کو سبسکرائب کرنے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو اور کمنٹس کرنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور بہت متبرک دن ہے۔ آج جو میں نے عنوان رکھا ہے، عنوان کوئی خاص نہیں ہے، یعنی کوئی ایک لفظ کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس پہ یہ مختصر ترین کلپ بن رہی ہے، مگر یہ اتنی مختصر کلپ ہے کہ اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مختصر کلپ ہے، مختصر ترین ہے، مگر اس کے معنی اگر دیکھا جائے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، اور متعدد فقہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم کوئی معاشرہ بگڑا ہوا دیکھو، معاشرہ ابتر حالت میں دیکھو، بگڑا ہوا دیکھو، تو سمجھ لینا کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک یقیناً خراب ہوگی۔ اس میں 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور خراب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ یا تاجر، یا علماء، یا قاضی، یا حکمران۔ یا تاجر، یا علماء، یا قاضی، یا حکمران۔ جب کوئی معاشرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو ان 4 میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے بگڑا ہوا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس صد افسوس، کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا چیز صحیح ہے تو شاید اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، کہ جس قوم میں یہ 4 چیزیں ابتری کی بلند ترین سطح کے اوپر ہو، بلند ترین، اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ جس کے تاجر، قاضی، علماء، حکمران، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا جملہ سورہ رعد، ایک تو میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رات کیسے لکھتے ہیں، تو میں ان کے لیے بتا دوں، رے این دال رات، رات کہتے ہیں بجلی۔ جو جانتے ہیں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ رے این دال رات، رات 13واں سورہ ہے جس کے معنی ہے بجلی کے، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے، اگر ہم مطالعہ کر لیں عربی کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی، تو ہمیں بہت ساری چیز، بے شمار چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اس کے اندر۔ جب کوئی قوم فسق و فجور پہ معمور ہو جاتی ہے، کوئی قوم فسق و فجور پہ معمور ہو جاتی ہے، اور وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس قوم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی جملے کے اندر، ترجمے کے اندر 19-20 ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی قوم فسق و فجور پر معمور ہو جاتی ہے، ہم اس پہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر وہ قوم جب استغفار کرتی ہے ہم سے، ان سے چھٹکارے کے لیے، تو ہم ان کی استغفار کو رد کر دیتے ہیں، اس کو ہم مانتے نہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی حکمران یہ زوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تبھی وہ حکومت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظالم جیسی قوم
ویسے ہی حکمران، جیسی قوم ویسے ہی تاجر، جیسی قوم ویسے ہی حاکم، ویسے ہی قاضی، ویسے ہی علماء، جیسی قوم۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ اس پہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے، پھر قوم جب استغفار کے لیے ہم سے رجوع کرتی ہے تو ہم اس کے استغفار کو رد کر دیتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو 13واں سورہ قرآن مجید کا سورہ رات، اس کی تلاوت کر کے ترجمہ کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ معاشرے کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ، مگر دعا کے ساتھ ساتھ دوستو دوا کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے، اسپتال جانا پڑتا ہے، کلینک جانا پڑتا ہے، ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، ڈاکٹر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، مگر آپ کو کلینک جانا ہے، آپ کو لیبارٹری جانا ہے، آپ کو اسپتال جانا ہے، آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی چیز کسی کو بھی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک